ربک الا تعبدوا، سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید بیان کر دیا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، توحید۔ اس کے بعد کہا گیا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہو لوگو اللہ کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، کہا جب ماں باپ دونوں جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں پریشان نہ کرو۔ جوانی کا لمحہ دوسرا ہوتا ہے، بڑھاپے کی عالم میں جب ماں باپ پہنچ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا دماغ ذرا چڑچڑاپن میں آ جاتا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے چڑچڑے پن سے پریشان ہو کر کے تمہارے زبان سے کچھ غلط نکل جائے۔ یاد رکھنا وہ تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا میں تمہیں لانے کا ذریعہ بنا ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں ان کے گرم بستروں پر جب تم پیشاب کر دیا کرتے تھے اس پریشانی کو جھیل کر کے راتوں کو سردیوں میں گزار کر کے اپنی نیند قربان کی ہے۔ آج اگر بڑھاپے کے عالم میں آ کر ان سے معمولی چوک ہو جاتی ہے، فلا تقل لهما اف، تو اپنی زبان سے اف نہ کہنا، انہیں پریشان کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ کہا احدہما او کلاہما، کہا اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، ماں مر جائے یا باپ مر جائے، تو ان کے ساتھ اور محبت سے پیش آنا۔ دونوں زندہ ہیں تب بھی احسان کرنا، لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے نا تو اس ماں سے یا باپ سے اور محبت کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک ماں باپ دونوں زندہ تھے انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو آپس میں مل کر اپنے غم کو ہلکا کر لیا کرتے تھے، اپنی باتیں ہلکی کر لیتے تھے۔ ایسا ہوا چلو ہٹاؤ، بیٹا تھا غلطی کر گیا، جب دونوں زندہ تھے باتیں کر کے غم ختم ہو جایا کرتا تھا۔ جب کوئی ایک مر جاتا ہے تکلیف ہوگی، احدہما کوئی ایک زندہ بچے نا تو اس ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہو لوگو تم اپنے ماں باپ کی اولاد ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان کے لیے اپنا سر جھکا دو، اپنا بدن جھکا دو، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، جو کہیں فوراً ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اپنی زبان سے دعا کرتے رہو، اپنی زبان سے دعا کرتے رہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرنا، انہی کی وجہ سے میں دنیا میں چل رہا ہوں، یہی وہ میری پرورش کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میں دنیا میں قدم رکھ کے لوگوں کے سامنے چل رہا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت بتا دیتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اب آئیے احادیث کی طرف ذرا دیکھیں ماں باپ کا مقام کیا ہے، احادیث کے اندر ماں باپ کا کیا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ابایعک، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے جنت نصیب کر دے۔ جنت کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اپنا قریہ چھوڑ دیا، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں، کہا وہ میرے صحابی احی والدیک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، دونوں گھر میں ہیں بوڑھاپے کے عالم میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف حالکم، ان دونوں کی حالت کیا ہے؟ جب تم انہیں چھوڑ کر آ رہے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا، کیا سوچ رہے تھے؟
صحابی نے کہا اللہ کے رسول ان کی اولاد ہوں، ان کا بیٹا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہا تھا نا، وہ بقیت وہاں دونوں زارو قطار رو رہے تھے، بڑھاپے کا سہارا میں تھا، میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس جنت کمانے کے لیے چلا آیا ہوں۔ دونوں رو رہے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، کہا او میرے صحابی جنت میرے پاس تلاش کرنے آیا ہے، فرجی واپس چلا جا، فإن الجنت تحت اقدام، اس لیے کہ جنت انہیں ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، یہاں جنت نہیں ملنے والی، اللہ نے جنت تو ماں باپ کے پیروں تلے رکھ دی ہے، جا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ تجھے جنت وہی دے دے گا، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے، استأذنت لی ان اجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں چلوں، ہاتھوں میں تیر ہو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤں، کافروں سے قتال کروں، جنگ کروں اور اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا بہت بڑا عمل ہے کہ مسلمان اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی بیوی کو بیوہ کر کے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے۔ کہا اللہ کے رسول میں وہی عمل کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں احی والدیک، کہا او میرے صحابی کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ماں باپ دونوں زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَفِيهِمَا جَاهِدْ، جا تو ان کو دیکھے گا محبت سے، تو اپنی ماں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر محبت سے دیکھے گا، اللہ اس عمل پر تجھے جہاد کا ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے، اندازہ لگائیں جب ماں باپ کی طرف دیکھنا ثواب کا کام ہے، کوئی انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر دے، کوئی انسان اپنے ماں باپ کے لیے کوئی سامان لے آئے، کوئی انسان اپنے ماں باپ کی ہنسی اور خوشی کا ذریعہ بن جائے، اس انسان کا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الوالدین بابانی، کہا یہ ماں باپ جنت کے دو دروازے ہیں، یہ ماں باپ جنت کے دو دروازے ہیں، جب تک دنیا میں ہیں انہی دروازوں سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی، کوئی رونے لگتا تو حسن بصری اس کے گھر جاتے، اسے سمجھاتے کہ میت پر رویا نہیں جاتا، میت پر نوحہ نہیں کیا جاتا، صبر کرو صبر کرو۔ جس کے یہاں میت ہوتی حسن بصری جاتے کہتے صبر کرو۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی امی کا انتقال ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی امی کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا فبکا، زارو قطار رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، چپ کرانے والے چپ کراتے ہیں، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے حسن بصری گر پڑتے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا حسن بصری پوری دنیا کو تم چپ کراتے تھے، پوری دنیا کو صبر کی تعلیم دیتے تھے کہ میت پر نہ رو، آج تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تو اتنا روتے ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں وَلَا أَبْكِي فِي مَوْتِهَا، کہا او میرے بھائی میں اپنی ماں کی موت پر نہیں رو رہا، میں اپنے ماں کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں یہ میری ماں نہیں تھی، میرے لیے جنت کا دروازہ تھی، آج اللہ نے میرے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب میں جنت کہاں تلاش کروں؟ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ، جنت تو اسی ماں کے قدموں کے نیچے تھی، آج اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کس کی خدمت کر کے اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل کروں گا؟ باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، جنت کا پہلا دروازہ چھوڑ گیا تھا، آج ماں بھی چلی گئی، اب تو جنت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے، میں اپنی ماں کی موت پر نہیں رو رہا، میں اپنے جنت کے دروازے کے چھوٹ جانے پر رو رہا ہوں۔
یہ مقام ہے اللہ کے ہاں ماں باپ کا، یہ مقام ہے اللہ کے ہاں ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ آئیے ایک اور مقام، اگر انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے فائدہ کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین تدفع البلاء۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر فلاں وقت یہ مصیبت آئے گی، کنفرم ہے، لیکن اگر انسان ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تدفع البلاء، ماں باپ کی خدمت کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ کیسے؟ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں، غالباً 2018 کا یہ واقعہ ہے، سعودی عرب کے اندر پیش آیا۔ وہاں کے جو شیخ بیان کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک نوجوان، پاکستان کا نوجوان بڑی تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ سعودی عرب میں رہنے والے جانتے ہوں گے کہ وہاں گاڑیوں کی اسپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، بڑی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کہتے ہیں چلاتے چلاتے اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں آگ لگ گئی۔ تمام کے تمام وہاں جامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ جو اسکول ہے وہاں کے تمام علماء جلدی سے پہنچے، چلے، بہت بڑا حادثہ ہوا، گاڑی میں آگ لگی ہے۔ نیوز چینلز نے یہ باقاعدہ آن لائن ریکارڈ کیا، گاڑی میں آگ لگی ہے، نوجوان اندر ہے، دروازہ کھولا گیا، صحیح سلامت نوجوان زندہ چلا آیا، علماء پہنچ گئے، زندہ نوجوان، جسم پر کوئی اسکریچ نہیں، کوئی گھاؤ نہیں، کوئی زخم نہیں، کوئی چوٹ نہیں، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ علماء نے کہا کوئی ایسا کام کرتا ہوگا، کوئی ایسی نیکی ضرور کرتا ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی مصیبت میں اسے بچایا ہے۔ چلو ذرا پوچھتے ہیں وما ہیا، کون سا کام کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ وہ نوجوان اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتا ہے میں کوئی کام نہیں کرتا، میں کوئی بڑا کام نہیں کرتا، میں سعودی عرب میں مزدوری کرنے آیا ہوں، میں ایک مزدور ہوں، میں نے ابھی کل نہیں پرسوں میں جب اپنی سیلری پایا میں نے وہ اپنی سیلری اٹھا کر اپنے ماں کے اکاؤنٹ میں لگا دیا، اپنی امی سے کہہ دیا امی مجھے جو سیلری ملی تھی نا آپ کے اکاؤنٹ میں لگا دیا ہے۔ امی نے فون رکھتے ہوئے اتنا کہا اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیری حفاظت کرے، مجھے بس اتنا یاد ہے۔ علماء نے کہا واللہ ھذا ھو العمل، کہا اللہ کی قسم یہ ماں کی دعا ہے جس نے اس بچے کو اس ایکسیڈنٹ کے اندر صحیح سلامت بچا لیا ہے۔ ماں اگر خوش ہو کر کے اپنی اولاد کو دعا دے دے تدفع البلاء، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اگر مصیبتوں سے بچنا ہے، آنے والے خطرات سے بچنا ہے، بر الوالدین، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ماں باپ کے ساتھ کی جانے والی نیکی اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من احب ان یزید فی عمرہ وفی رزقہ، کہا جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے، زندگی 50 سال کی لکھ دی گئی اللہ کے یہاں، 50 سال میں مرنا ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ 50 سال کی زندگی اللہ 60 سال کر دے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے، وَرِزْقِهِ، اور اس کی روزی میں برکت دے دے، مال بڑھا دے، دولت بڑھا دے، عمر بڑھ جائے اور دولت بڑھ جائے، ایک کام کرے فَلْيَبِرَّ بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے پر اللہ اس کی عمر میں اور اس کی روزی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ یہ تو ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی ہو گئی۔ اب آئیے ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھ لیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول